السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی گھر کے دوستوں، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا۔ کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ پرابلمس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، تو آج آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، انہوں نے سنایا جب وہ میری ساس صاحبہ کا نماز جنازہ پڑھانے آئے، تو اس موقع پہ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا جو کہ انہی کے ایک دوست کا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست جو کہ 7 بھائی ہیں اور ساتوں ہی حافظ ہیں ماشاء اللہ سے، ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ حافظ صاحب ان کی وفات کے کچھ دن بعد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری والدہ صاحبہ میرے سے قرآن حفظ کر رہی تھی، یعنی کہ ہم 7 بھائی ہیں اور ساتوں کے ساتوں ہی حافظ ہیں۔ تو میری والدہ صاحبہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ماشاءاللہ سے میرے سب بیٹے حافظ ہو، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی حفظ کروں۔ تو بڑے بیٹے نے ماں جی کو حفظ کرانا شروع کیا اور ماشاءاللہ سے 3 سپارے حفظ کر لیے انہوں نے اور فوت ہو گئیں۔ تو کچھ دن کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے کو خواب میں ملی، تو فرمانے لگی کہ بیٹا جیسے تم نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسا ہی معاملہ فرمایا ہے، اور اتنی وسیع جنت عطا فرمائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور بہت سی باتیں جو قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں تم نے بتائی تھی وہ سب سچ ہیں، لیکن ایک بات جو تم نے مجھے نہیں بتائی تھی وہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو بیٹے نے بولا ماں جی وہ کون سی بات ہے جو میرے سے رہ گئی یا مجھے علم نہیں تھا؟ تو کہنے لگی آؤ، اور اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چل دیں، اور جب آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی ہے جو کہ بچے ہیں اور قرآن کریم لے کے بیٹھے ہیں جیسے اکثر مدارس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ماں جی نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو بچے تم دیکھ رہے ہو یہ وہ بچے ہیں جو حفظ کرتے ہوئے فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بٹھا کے رکھا ہے جنت میں، اور ان کو حفظ کرنے کے لیے بولا ہے۔ تو پھر فرمانے لگی کہ بیٹا تم جانتے ہو ان کو حفظ کون کرواتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا نہیں ماں جی آپ بتا دیجئے۔ تو کہنے لگی بیٹا ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم حفظ کروا رہے ہیں۔ تو جب میں یہاں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اب آپ آ گئی ہیں تو میں آپ کو حفظ کرواؤں گا جو آپ کا قرآن شریف رہ گیا ہے باقی، اور آپ پھر ان کو حفظ کروائیے، یہ جماعت اب آپ کی ذمہ داری ہے اور میں اس ذمہ داری سے بری ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا۔ تو دوستو بظاہر تو ایک یہ معمولی سا واقعہ ہے یا ایک خواب ہے جو کسی بیٹے کو آیا اس کی ماں کی طرف سے، لیکن اس میں جو چیز ہمیں سبق کے طور پہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہم قرآن کریم حفظ نہ کر سکے ہوں بچپن میں، یا ہمارے والدین نے ہمیں اس طرف نہیں مائل کیا، تو اگر ہم لوگ صرف نیت ہی کر لیں کہ ہمیں بھی
قرآن کریم حفظ کرنا ہے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جہاں ہمیں بھی عزت دی جائے اور ہمارے والدین کو بھی عزت دی جائے۔ تو آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے ایک آیت ہی ہو، ایک سورت ہو، اور آہستہ آہستہ سے مکمل قرآن شریف ہو جاتا ہے، جیسے قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتیں دیکھتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ظاہر تو یہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو دوستو، چلتے چلتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں سے یہ واقعہ مجھے سننے کو ملا اور جس ہستی کے جنازے پہ سننے کو ملا، پلیز آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے، فاتحہ پڑھ کے ایک بار ضرور پلیز اپنے والدین کے لیے بھی، میرے والد صاحب اور میری ساس صاحبہ کے لیے بھی پلیز دعا کیجیے گا۔ آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ذیشان۔